السلام علیکم کلاس، کیسے ہو آپ سب؟ آج ہم نے اسلامی کا چیپٹر سٹارٹ کرنا ہے رحم دلی. ٹھیک ہے، اس کی ریڈنگ کرتے ہیں. رحم دلی اللہ کی صفت ہے اور ظلم شیطان کی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ظالموں پر لعنت بھیجی ہے. یہی وجہ ہے کہ رحم دلی کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے اور ظالم کا انجام برا ہوتا ہے. رحم دلی کا مطلب ہے مہربان ہونا، نرمی سے پیش آنا، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، صلح رحمی کرنا، رحم کرنا، درد مندی، ترس کھانا. رحم دلی کے جذبے کی وجہ سے ہی ہم کسی دوسرے کو مشکل میں دیکھ کر اس کی مدد کرتے ہیں. بچوں، جب ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں تو اس میں بھی اللہ کی دو صفات رحمان اور رحیم بیان کرتے ہیں، یعنی جو نہایت مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے. اگر غور کیا جائے تو انسان کی زندگی پیدائش سے لے کر آخری سانس تک اللہ کی جتنی نعمتیں ملتی ہیں، اس کے مقابلے میں مشکلات اور مصیبتیں بہت کم آتی ہیں. یہ اللہ کا کرم ہی ہے کہ نافرمانی کے باوجود پوری دنیا پر برسنے والی اللہ کی رحمتوں میں کمی نہیں آ رہی. سورہ دہر کی آیت ہے، دیکھیں سورت ہے یدخلوا من یشاء فی رحمتہ والظالمین اعد لہم عذابا علیما. ترجمہ ہے، جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے اور ظالموں کے لیے اس نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم دلی کی اعلیٰ مثال پر مبنی ایک واقعہ غزوہ بدر کے بعد پیش آیا، جب مسلمانوں کو نہ صرف مال غنیمت ہاتھ لگا بلکہ 70 کافر قیدی بھی بنا لیے گئے، جن میں سے اکثر مکہ کے شرفاء اور دولت مند لوگ تھے. یہ وہ وقت تھا جب مسلمانوں کو مدینہ آئے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا اور اس وقت تک مال غنیمت اور فدیہ کے قانون کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی حکم نہیں آیا تھا. مہاجرین اپنی جائیدادیں اور مال و دولت مکہ میں چھوڑ کر آئے تھے اور انہوں نے برسوں تک قریش کے مظالم سہے تھے. اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کئی بدر کے قیدیوں سے انتقام لینا چاہتے تھے. اس دور میں یہ رواج تھا کہ فاتحین اپنے قیدیوں اور غلاموں پر بہت سختی کرتے تھے. اس موقع پر بھی مسلمانوں میں مال غنیمت و فدیہ کی رقم اور قیدیوں سے برتاؤ پر دو رائے پیدا ہو گئیں، لیکن نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تدبر سے کام لیتے ہوئے ایسا فیصلہ کیا کہ مظلوم مسلمان فتح پا کر اپنی طاقت کی روح نہ کھو بیٹھے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی نیک نیتی اور حضرت عیسیٰ جیسی رحم دلی اختیار فرمائی اور بدر کے قیدیوں کی جان بخشی کرتے ہوئے انہیں فدیہ کی رقم ادا کرنے پر رہا کرنے کا حکم دیا. کچھ پڑھے لکھے قیدی ایسے بھی نیکسٹ پیج پہ آتے ہیں تھے جو غریب تھے اور وہ فدیہ کی رقم ادا کرنے کے قابل نہیں تھے، اس لیے انہیں چند مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھانے کے عوض آزادی دینے کا اعلان کیا گیا. اس کے ساتھ ہی صحابہ کرام کو یہ تاکید بھی کر دی کہ قیدیوں کے ساتھ بہتر سے بہتر سلوک کیا جائے. چنانچہ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حکم کی ایسے تعمیل کی کہ خود کھجوریں کھا کر گزارا کر لیتے لیکن اپنے قیدیوں کو روٹی کھلاتے تھے. اچھا، نیچے آیت ہے سورہ انفال کی، دیکھیں یہاں پہ ہے یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم واللہ غفور رحیم. ترجمہ ہے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو قیدی تمہارے قبضے میں ہیں ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ تمہارے دلوں میں نیکی معلوم کرے گا تو جو مال تم سے چھن گیا ہے اس سے بہتر تمہیں عنایت فرمائے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. یہ مسلمانوں کی کفار و مشرکین کے خلاف پہلی فتح تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک اور رحم دلی کا جو تاریخی اصول بنا دیا وہ آج بھی قائم ہے. فتح مکہ روایت شکل مثال دیکھیں ہے. فتح مکہ کے موقع پر بھی مسلمان فوجوں نے مکہ کے شہریوں کے ساتھ جو سلوک کیا وہ اس دور کی روایات کے بالکل برعکس تھا. اس دور میں اور اس کے بعد بھی یہ رواج عام تھا کہ جب کوئی فوج کسی شہر کو فتح کرتی تو اس شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جاتی تھی اور شہریوں کو قتل عام کیا جاتا تھا. لیکن جب لشکر اسلام مکہ میں فاتحانہ داخل ہوا تو لشکر میں شامل صحابہ کرام نے اپنے اوپر ہونے والے مظالم کا بدلہ نہ لیا، بلکہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروا دیا کہ جو شخص خانہ کعبہ میں پناہ لے گا یا جو شخص ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا اور جو شخص اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھا رہے گا اسے امان دی جائے گی، اور جو شخص بغیر ہتھیار لگائے راستے میں ملے گا اس کے خلاف بھی کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی. نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دور جاہلیت کی تمام روایات اپنے پیروں تلے مسل دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم دلانہ حکمت عملی کی وجہ سے مکہ میں نہ کوئی خون ریزی ہوئی اور نہ ہی مکہ کے لوگوں نے ان مظالم کے بدلے لیے
ان مظالم کے بدلے لیے گئے، لوگوں سے بدلے لیے گئے اور جو وہ مسلمانوں پر کرتے رہے تھے. ٹھیک ہے، یہ تو ہوگی ہماری ریڈنگ رحم دلی کے بارے میں. اس میں بھی جیسے کہ رحم دلی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ رحم دلی اللہ کی صفت ہے، یعنی جیسے نام سے ظاہر ہے. اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سارا کچھ بتایا گیا ہے کہ رحم دلی کے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں قرآن آیات بتائی گئی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا جو انہوں نے رحم دلی کا ہمیں سبق دیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد آتے ہیں ہم نیکسٹ پیج پہ، ایکسرسائز پہ. پہلا کوشچن دیکھیں، رحم دلی کس کی صفت ہے اور اس کے کیا معنی ہیں؟ اس کا آنسر آپ کو ملے گا PG 69 پہ پہلے پیراگراف میں. ٹھیک ہے، دوسرا ہے ظالموں کے لیے اللہ نے کیا کہا ہے اور ان کا انجام کیسا ہوتا ہے؟ اس کا آنسر ملے گا آپ کو 69 پیج پہ فرسٹ پیراگراف میں. تیسرا کوشچن ہے، مسلمان غزوہ بدر کے قیدیوں سے کیسا سلوک کرنا چاہتے تھے؟ تو 69 پیج پہ دوسرے پیراگراف میں اس کا آنسر ہے. فورتھ ون ہے، نبی کریم نے غزوہ بدر کے قیدیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنے کا حکم دیا؟ تو یہ آپ کو ملے گا PG 69 اینڈ پہ. ٹھیک ہے، اور PG 70 کے سٹارٹ میں. PG 69 اینڈ والے پیراگراف میں اور 70 پیج کے شروع میں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے فتح مکہ کے بعد رحم دلی کی کیسی مثال قائم کی گئی؟ PG 70 اینڈ. ٹھیک ہے، رحم دلی کی مثال. اس کے بعد ہے نیکسٹ پیج پہ آتے ہیں، آپ کیا کریں گے اگر، اب یہ یہاں پہ چند جملے دیے ہوئے ہیں کہ آپ کیا کریں گے اگر ایسا ہو. آپ نے اپنی ڈرائنگ بک کی میں کوئی تصویر بنائی ہے اور آپ کا چھوٹا بھائی اس پر پانی پھینک دیتا ہے تو آپ کیا کرو گے؟ ٹھیک ہے، اس کو مارو گے یا اس کو پیار سے سمجھاؤ گے؟ تو جیسے کہ آپ نے پڑھا ہے یہ چیپٹر رحم دلی کا ہے، تو آپ کیا کرو گے؟ اس سے پیار سے پیش آؤ گے اور اسے سمجھاؤ گے کہ ایسا کام نہیں کرتے. ٹھیک ہے، نہ کہ اس کو مارنا نہیں ہے آپ نے. دوسرا ہے، کوئی بچہ کھیل میں بھاگتے ہوئے آپ سے ٹکرا جاتا ہے تو بھی آپ کیا کرو گے؟ آپ اس کو بلکہ اس سے پوچھو گے، رحم دلی یعنی پیار سے پیش آؤ گے، اس سے پوچھو گے کہ آپ کو چوٹ تو نہیں لگی کہ آپ کو ٹکرایا ہے وہ بچہ. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہے، آپ کا کوئی ہم جماعت پوچھے بغیر آپ کا لنچ کھا جاتا ہے تو آپ کیا کرو گے؟ تو یہ بھی ہے کہ رحم دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ نے اس کے آنسر دینے ہیں. اسی طرح دینا ہے کہ آپ اسے کچھ نہیں کہو گے. ٹھیک ہے، اگر وہ آپ کا لنچ کر لیتا ہے اور لڑائی نہیں کرو گے، کچھ نہیں کرو گے، رحم دلی کا مظاہرہ پیش کرو گے، یعنی پیار سے پیش آؤ گے اس کے ساتھ. اس کے بعد تھرڈ ون ہے، غزوہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں نازل ہونے والی آیات کا ترجمہ لکھیے. ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے PG 70 پہ جو سورہ انفال میں انفال کا ترجمہ دیا ہوا ہے وہ آپ یہاں PG 70 پہ PG 70 سے دیکھ کے لکھ دو گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد نیچے ہے درجل جملوں کے سامنے ٹک اور غلط کے سامنے کراس لگانا ہے. آپ نے پہلا دیکھیں غزوہ بدر میں 75 افراد قیدی بنائے گئے تھے تو یہ آپ کا غلط ہوگا. دوسرا ہے، کئی صحابہ کرام قیدیوں سے اپنے اوپر ہونے والے مظالم کا بدلہ لینا چاہتے تھے تو یہ درست ہے. تیسرا ہے، نبی کریم نے فدیہ کی رقم لے کر قیدیوں کو رہا کرنے کا حکم دیا تو یہ بھی درست ہے. چوتھا ہے، جو قیدی فدیہ نہ دے سکتے تھے وہ مسلمان بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھانے کے عوض رہا کیے گئے تو یہ بھی درست ہے. اس کے بعد ہے، پانچواں غزوہ بدر میں مسلمانوں کے کفار کے خلاف تیسری فتح تھی تو یہ رانگ ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمارا یہاں پہ چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا. آپ اس کو اچھے سے ریڈ کرو گے اور پری کرو گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.